اگر کسی کی زندگی میں ایم، فوکس اور ڈسپلن کو نکال دیا جائے تو چند سال بعد اس کی زندگی میں اگر کچھ بچے گا تو وہ ہوں گے صرف پچھتاوے، دکھ درد اور ایک ایسی زندگی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، کیونکہ نصیب کے بعد یہ تین چیزیں ہی آپ کی زندگی کو بامقصد اور کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اگر انہیں نکال دو تو اپنی لائف کا کنٹرول آپ اپنے ہاتھوں سے کھو دیں گے۔ جب زندگی میں ایم ہی نہیں ہوگا، ڈسپلن کے ساتھ آپ کسی خاص چیز پر فوکس ہی نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو بھی رہا ہوگا، یعنی آپ غلط عادتوں میں پڑ رہے ہوں گے پر خود کو روک نہیں پائیں گے، اپنی صحت کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھو گے، اپنے خوابوں کو ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتے ہوئے دیکھو گے پر کچھ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا ہی نہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ 95% لوگ اپنی لائف کو اسی طرح جیتے ہوئے نصیب اور مختلف مجبوریوں کا رونا روتے ہوئے غربت یا مڈل کلاس کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسا راستہ بتانے جا رہا ہوں جس پر عمل کر کے آپ خود کو 95% لوگوں سے آگے لے کر جا سکتے ہیں، جو ساری کنفیوژن ختم کر دے گا، جو دنیا اور دنیا کی باتوں سے بالا تر ہو کر آپ کو نیا اسٹائل دے گا۔ جہاں بچے گا تو صرف آپ کا ایم، آپ کا فوکس اور ڈسپلن۔ دوستو، کوئی بھی صاحب عقل اور کامیاب انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا، انہوں نے خود اپنے اپنے طریقوں سے اس پر عمل کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ دوستو موگ موڈ کی ایک ایسی سیٹ ہے جہاں آپ خود کچھ وقت کا فیصلہ کر کے پھر آپ اس موڈ میں رہتے ہوئے صرف اپنے سیٹ کیے ہوئے گول پر فوکس کرتے ہیں۔ آپ کچھ وقت کے لیے دنیا کے شور شرابے، پرانی عادتیں، آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنے والے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ ہر اس شخص، ہر اس عادت سے دور ہو جاتے ہیں جو آپ کے سیٹ کیے ہوئے گول اور کامیابی کے درمیان آتی ہیں۔ جناب اعلیٰ، اس مقرر کردہ وقت میں آپ نے ڈوپامین ریلیز کرنے والی چیزوں کو خود سے دور کرنا ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کے آپ عادی بن چکے ہیں اور وہ آپ کے وقت، صحت اور شخصیت پر برا اثر ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹائم ویسٹ کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ان بری عادتوں کو چھوڑتے ہوئے ان سب کی بجائے آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کرنا ہے جس سے آپ کی لائف میں ڈسپلن آ سکے اور آپ اپنا ایم اچیو کر سکیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف اور صرف آپ کی ذہنی، جسمانی اور روحانی صحت کی بہتری کے لیے استعمال میں آنا چاہیے، فضولیات کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں۔ یہ کرنا ناممکن نہیں لیکن مشکل ضرور ہے، اور آپ اس موگ موڈ میں لمبے ٹائم کے لیے نہیں رہ پاؤ گے، تو اس لیے آپ کے لیے آپ اپنی عادت، اپنے مسائل اور اپنے لائف اسٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ٹائم پیریڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 28 دن یعنی 4 ہفتے مناسب پیریڈ رہتا ہے۔ 28 دن کا چیلنج بنایا ہے، آپ صرف 28 دن کے لیے ٹرائی کریں گے۔ 28 دن بعد آپ کو اس کے انبلیویبل ریزلٹس ملنے لگیں گے، جہاں آپ پہلے سے زیادہ خود کو صحت مند اور کانفیڈنٹ اور بہتر شخصیت کے مالک محسوس کرنے لگیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یہ سب محسوس کرو گے۔ جب آپ یہ سب پازیٹیو چینج خود محسوس کر لیں تو اور زیادہ وقت کے لیے کنٹینیو رکھتے ہوئے اسٹیپ 2 کی جانب جائیں۔ موگ موڈ کے لیے آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ اپنے موگ موڈ کو اپنے مطابق ڈیزائن کرنا ہوگا، کیونکہ دوستو ہر ایک کے مسائل، گول، قابلیت الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے یہ مین ٹو مین ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ آپ کی لائف ہے، آپ نے طے کرنا ہے کہ کس سے تعلق توڑنا ہے اور کس سے جوڑنا ہے۔ جو زندگی آپ گزار رہے ہو اس کی بجائے آپ کون سی لائف چاہتے ہو، اسے کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے اپنے ڈریم لائف کے لیے ایک نارمل دن کو امیجن کرو، فل ڈیٹیل میں جا کر ایک پیپر پر پورا شیڈول لکھو۔ آپ کا دن اصل میں کیسا ہونا چاہیے، آپ سو کر کب اٹھیں گے، آپ کیا کام کرتے ہو، کیسے لوگوں سے ملتے ہو، آپ کے بینک اکاؤنٹس میں کتنا بیلنس ہے، آپ کی ہیلتھ کیسی ہے، ہیلتھ کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اور کون سی چیزیں صحت کو متاثر کر رہی ہیں، آپ کی شخصیت کو کون سے عوامل متاثر کرتے ہیں، مزید کن چیزوں سے بہتر ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو دوستو موک موڈ کے دوران ان چیزوں سے جان چھڑوانی ہے جو آپ کی شخصیت متاثر کرتی ہے یا آپ کی صحت پر برا اثر ڈالتی ہے، اور وہ چیزیں اپنانی ہیں جن سے لائف اسٹائل بہتر ہو، جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہو۔ اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ پوائنٹ آؤٹ ہونے کے بعد ہی خامیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی کو برباد کرنے والی خامیوں کا علم ہی نہیں ہوگا تو ان پر قابو کیسے اور کون پائے گا؟ دوستو یہ بات مشہور ہے کہ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ایک ہی جگہ گرتا رہے تو وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ انسان کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ موک موڈ پر جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی تکلیف دہ تعلق کو ایک دم توڑنا چاہیں گے تو غلط ہونے کے باوجود بھی وہ شخص دل ملا اٹھے گا، لیکن جب آپ موک موڈ پر جائیں گے تو آہستہ آہستہ برے تعلق، بری عادتیں دور ہو جائیں گی، اور اس عرصے میں مطلبی اور ٹائم پاس لوگ ویسے ہی کوئی نیا ٹھکانہ یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نیا دوست تلاش کر چکے ہوں گے، اور بغیر مسائل کے آپ کی ان سے جان چھٹ جائے گی۔ دوستو اب میں اس ساری ویڈیو کی روح آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اچھی بات دیوار پر بھی لکھی ہوتی ہے، اصل چیز ہے عمل کرنا۔ اچھی باتوں کا پتہ سب کو ہوتا ہے، لیکن ہر ایک اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ موک موڈ کے بعد آپ کی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں آئیں گی، لیکن بعد میں اپنے نفس کی نفی کرتے ہوئے ان تبدیلیوں کو برقرار رکھنا ہی اصل فن ہے۔ اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں کہ دینی جماعتوں میں 40 دن لگانے کے بعد حج سے واپس آنے کے بعد، اسی طرح تمام مذاہب کے مطابق مختلف مجاہدوں کے بعد انسان خود بھی اور دیکھنے والا بھی ان میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، لیکن وہ تبدیلیاں بہت ہی کم لوگوں میں رہتی ہیں جو ساری عمر رہتی ہیں، جبکہ 95% لوگ واپسی پرانی عادتوں کی طرف لوٹ آتے ہیں اور 95% لوگوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے 95% لوگوں میں شمار ہونا ہے یا ان لوگوں میں شمار ہونا ہے جو 95% لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔